أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين اور جن لوگوں نے کفروا انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کا اللہ کی آیات سے اللہ کا کلام قرآن مجید اس کا انکار کرنا، اللہ کی ملاقات سے آخرت کا دن قیامت کا دن اس کا انکار کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار۔ تو والذین کفروا بآیات اللہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک وہ لوگ یئسوا مایوس ہو چکے من رحمتی میری رحمت سے۔ مایوس کو آپ محروم کے معنی میں لیں تو مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے، یہ لوگ اب میری رحمت سے محروم ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ فما کانا پس نہ تھا جواب قومہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے، ان کا واقعہ چل رہا ہے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لیکن قوم نہیں سمجھ پا رہی، قوم ان کی نصیحت کو نہیں قبول کر رہی۔ فما کانا پس نہ تھا جواب قومہ ان کی قوم کا جواب الا سوائے اس کے ان کے قالو وہ کہنے لگے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں واقعہ بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بہت اختصار کے ساتھ، دو چار آیات، ایک دو پہلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ بتدریج آگے بڑھی ہے، بتدریج، اور ان کی دعوت بڑھتے 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 اپنا گھر سے اپنا علاقہ، علاقے سے اپنا شہر، شہر سے اپنا ملک، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز تھی وہ ملک کے تمام طبقات کے اندر گونجنے لگی، ملک کے تمام طبقات کے اندر گونجنے لگی، اور گویا کہ ایک شخص ہے جو پورے ملک کو چیلنج کر رہا ہے، للکار رہا ہے، دلیل کی بنیاد پر غلط ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت چلتے 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 جو اس وقت کا بہت ہی بڑا حاکم تھا نمرود، اس تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جو اعلیٰ ملک کے اعلیٰ طبقات ہوتے ہیں، رولنگ کلاس ہوتی ہے، حکمران ہوتے ہیں، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچ چکی۔ بلاؤ بھائی اس بندے کو، دیکھتے ہیں کون ہے پورے ملک کے اندر جس نے ایک عجیب سی بات شروع کر رکھی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں جاتے ہیں، نمرود سے بات کرتے ہیں، تو نمرود بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب ان کے پاس جب وہ ہر طرح سے دلیل کی بنیاد پر وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام ایک اور قدم اٹھاتے ہیں۔ اب عملی قدم شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک بات چل رہی ہے، گفتگو، مناظرہ چل رہا ہے، مجادلہ چل رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ عملی قدم اٹھایا جائے۔ اور عملی قدم ابراہیم علیہ السلام یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کا جو شرکیہ نظام ہے اب اس کو منہدم کرنا اور گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بات یہاں تک پہنچ رہی ہے وہ کہنے لگے بھائی اب نہیں چھوڑنا اس بندے کو۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ہم نے پڑھا ہے 17ویں پارے میں، اپنے معبودوں کی مدد کرو بھائی۔ اور کیسے مدد کرنی ہے؟
حرقوہ، ایک بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس بندے کو اس آگ کے اندر جلا کے راکھ کر دو۔ آج کی گفتگو وہ والی ہے۔ فما کان جواب قومہ، نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب الا مگر یہ ان قالوا، وہ کہنے لگے اقتلوہ، کہ اس بندے کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، اس کو جلا کے راکھ کر دو۔ فانجاہ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، بچا لیا، من النار، آگ سے۔ انہوں نے آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالا، اور جب ڈالا تو ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، پھر اب ہم نے کہا اے آگ، ابراہیم تیرے اندر آ چکا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایسی ٹھنڈی ہوئی ابراہیم علیہ السلام بخیر و عافیت سکون کے ساتھ جب تک اللہ نے چاہا اسی ماحول کے اندر رہے۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیات، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مانے ایمان لائیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما، بے شک، اتخذتم، تو تم نے بنا رکھا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا، بتوں کو معبود۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، مودۃ بینکم، اور یہ تمہارے درمیان محبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی، یعنی آج وقت یہ آیا ہے کہ تم سب ان کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہو، تم سب ان کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہو، تم سب ایک زبان ہو گئے ہو، مار دو، چلا دو، ختم کر دو، قتل کر دو، تم یک زبان ہو گئے ہو، تمہارے درمیان آپس میں بڑا اتحاد نظر آ رہا ہے آپس میں آج اپنے ان معبودوں کے لیے۔ لیکن سنو، ثم یوم القیامہ، پھر جب کل قیامت کا دن آئے گا نا، یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کو ماننے سے انکار کر دو گے، تم ایک دوسرے کو ماننے سے انکار کر دو گے، بلکہ وَيَلْعَنُوا، تم لعنت کرنا شروع کر دو گے، بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر، تم ایک دوسرے پر لعنت کرنا شروع کر دو گے، یعنی ایک کہے گا تو لعنتی تھا، تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، دوسرا کہے گا نہیں، لعنت تیرے اوپر ہو، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ یہ قرآن کریم میں مضمون بہت دفعہ آیا ہے، اور یہ بھی آیا ہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہنمی وہاں پر لڑیں گے آپس میں۔ اور حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف، جب بھی کوئی دوسری جماعت آئے گی وہ کہے گی یا اللہ ان کو دگنا عذاب دو، اللہ کہیں گے سب کو دگنا ملے گا، کسی کو کمی نہیں ہونی۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آج تو اس کفر پہ بڑے اکٹھے ہوئے ہو نا، بڑے متحد ہو، اور یقیناً میں اللہ پاک کی ذات سے پوری امید رکھتا ہوں، دنیا کفر جو ہے جب بھی اسلام کا نام آتا ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آپس میں، اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے دنیا کفر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کل قیامت والے دن یہ سارے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، یہ بڑے بڑے آج تو جب بلاتے ہیں نا ایک آواز پر چلے آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف ہے، سب اکٹھے ہیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے قیامت والے دن جہنم میں ان کی جو لڑائیاں ہوں گی وہ ہم سکون کے ساتھ مزے سے بیٹھ کر دیکھیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کوئی بڑی بڑی LCDs ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا کوئی میڈیا پروجیکٹر اس ٹائپ کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ جن میں ہم اور قریب سے سکون کے ساتھ اطمینان سے دیکھ سکیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ممکن ہوئی تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ بڑی بڑی لگا دیجیے، سینکڑوں فٹ بڑی
نہیں چھوٹی موٹی تو مزہ نہیں آئے گا نا وہاں پر، یہ تو 20 25 30 40 یہ تو دنیا کی ہے نا. اللہ سے کہیں گے یا اللہ 2-4 ہزار فٹ لمبی چوڑی جو ہے نا وہ لگائیں تاکہ خوب مزے کا ہر ایک سین الگ الگ دیکھیں گے. وَمَأْوَاكُمْ اور تم سب کا ٹھکانہ النار جہنم کی آگ ہے. وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج تم کہتے ہو نا آؤ مدد کریں ایک دوسرے کی، کوئی مدد نہیں کرے گا وہاں. فآمنا پس ایمان لائے لہو ابراہیم علیہ السلام پر لوط حضرت لوط علیہ السلام، بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ایمان لائے. وقال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف، یعنی جہاں میرا رب مجھے بھیجے گا میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں. انہو بے شک اللہ هو العزیز انتہائی غالب ہیں، الحکیم انتہائی حکمت والے ہیں. وَوَهَبْنَا اور نوازا ہم نے لہو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے. اسحاق بیٹے، یعقوب پوتے. تو بیٹا عطا کیا، کیا کمال کا بیٹا، پھر پوتا عطا کیا، کیا کمال کا پوتا. وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی ذریتہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں النبوہ نبوت والکتاب اور کتاب. وآتیناہ اور ہم نے دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اجرہ اس کا صلہ فی الدنیا دنیا میں، ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صلہ دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور وہی آخرت کی بات، تو آخرت میں تو لَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ اللہ کے بہت ہی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کافی حد تک یہاں مکمل ہوا، کچھ تھوڑا سا پہلو باقی ابھی آئے گا. اور اسی طرح وَلُوطًا حضرت لوط علیہ السلام، انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں. موضوع یہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی، اور آزمائش مسلسل رہی. یہ نہیں کہ صرف ایک آدھ آزمائش آئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ بہت مواقع پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں. بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ہر شر سے بچایا، دشمنوں کو ناکام کیا. اسی طرح وَلُوطًا حضرت لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انکم بے شک تم لتأتون ارتکاب کرتے ہو الفاحشۃ بہت ہی بڑی بے حیائی کا. انکم لتأتون الفاحشۃ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم نہیں کی تم سے پہلے بہا یہ بے حیائی من احد کسی نے بھی من العالمین دنیا میں تم سے پہلے کسی نے یہ بغیرتی نہیں کی جس بغیرتی کا تم ارتکاب کر رہے ہو. اَإِنَّكُمْ یہ تم ہی ہو نا لَتَأْتُونَ جو آتے ہو الرجال مردوں کے پاس، تم ہی ہو نا جو مردوں کے پاس آ کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ اور یہ تم ہی ہو نا جو کاٹتے ہو السبیل راستہ، تم ہی ہو نا جو قطع سبیل کرتے ہو راستے کاٹتے ہو. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ڈاکے مارنے کے لیے. یہ قطع سبیل جو ہے یہ ڈاکہ مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم ہی ہو نا جو ڈاکے مارتے ہو. وَتَأْتُونَ اور تم ارتکاب کرتے ہو فی نادیکم اپنی محفلوں میں المنکر انتہائی غلط اور بے حیائی اور برائی کی باتوں کا. یعنی یہ جب بیٹھتے تھے آپس میں ان کی جو محفلیں اور مجلسیں ہوتی تھیں ان کے اندر بھی گندی باتیں اور بے حیائی کی اور برائی کی باتیں. فما کانا پس نہ تھا جواب قومہ ان کی قوم کا جواب الا مگر یہ ان قالوا کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ لے آئیے اللہ کا عذاب. اے لوط لے آئیے اللہ کا عذاب ان کنت اگر آپ ہیں من الصادقین سچے، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے اللہ کا عذاب.
قال، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، علی القوم الظالمین، علی القوم المفسدین، اس مفسد اور فسادی قوم پر، اللہ اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ ولما، اور جب، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو کہنے لگے، وہ پہلے خوشخبری بھی دی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، فما خطبکم ایھا المرسلون، بھائی تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ مجھے خوشخبری سنانے آئے ہو، معاملہ کچھ اور بھی ہے، تو اور کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے، انا بے شک ہم، مہلکو ہلاک کرنے آئے ہیں، اہل رہنے والوں کو، ہذہ القریہ اس بستی کے، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں، ان اہلہا، یہ لوط علیہ السلام کی بستی ہے، ان اہلہا بے شک اس بستی کے جو رہنے والے ہیں، کانو ظالمین، وہ ظالم ہو چکے ہیں، اس بستی کے جو رہنے والے ہیں وہ ظالم ہو چکے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ان فیہا لوطا، ارے اس بستی میں تو لوط بھی ہے، اس بستی میں لوط بھی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ کسی طرح عذاب ٹل جائے، ارے بھائی اب لوط ہے نا، وہ تو نبی ہے، تو اب جب تم ہلاک کرو گے تو کیا نبی بھی ہلاک ہو جائے گا؟ تو ہم نے پڑھا ہے، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام نا 12ویں پارے میں پڑھا ہے، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے، کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے نرم دل تھے، وہ انہیں پتا تھا عذاب کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے، انہیں پتا تھا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ رونما ہو، 400-500 بندہ یک دم مر جائے، کیا کوہرام برپا ہوتا ہے، کیا اس کے اثرات شاید 50 سال 60 سال 100 سال تک رہتے ہیں، 200-400 بندہ یک دم ہلاک ہو، اور 40-50 ہزار بندہ یک دم اللہ 1 منٹ میں یا 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں اللہ پاک ہلاک کر دیں، کوئی نہ بچے، اور کوئی بچنا بھی چاہے، بھاگنا بھی چاہے، تو اس سے کہا جائے کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، کہاں بھاگ رہے ہو، چلو واپس، چلو ومساکنکم، چلو ان گھروں کے اندر جہاں تم عیاشیاں کرتے تھے، جہاں تم برائیاں کرتے تھے، آؤ ادھر آؤ۔ تو پھر نبی کو پتا ہوتا ہے کہ عذاب جو ہے نا وہ اور لاکھوں لوگوں پر مشتمل قومیں، وہ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں ہلاک ہوئی، اور ہم کچھ بھی نہیں ہے، میں صحیح بتاؤں ہم ان کے سامنے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا نا، ارے تمہیں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا، اکثر منہم واشد قوہ، ان کی تعداد تم سے کہیں زیادہ تھی اور وہ کہیں زیادہ طاقتور تھے، کہیں زیادہ طاقتور۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ ان کو دیا تھا کہ اللہ پاک بعد والوں کو کہتے ہیں تمہیں تو ملا ہی کچھ نہیں، تم تو خالی ہاتھ ہو، دیا تو ہم نے ان کو تھا۔ اس لیے ہمیں آج بھی بہت سی علامات اور نشانیاں ایسی نظر آتی ہیں، ہماری عقل ماننے کو تیار نہیں، یہ کیا چیز ہے، ہماری عقل آج بھی ماننے کو تیار نہیں، یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، ان کو جو کچھ دیا گیا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ، اس کے باوجود، تمام تر ترقی کے باوجود، قوت کے باوجود، تعداد کی کثرت کے باوجود، پھر جب عذاب آتا تھا، کبھی کبھی ہوتا تھا کہ چند لمحوں کے اندر پوری قوم کا صفایا کر دیا گیا۔ صرف ایک قوم تھی جس کو وقت ملا ہے، وہ قوم ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، وہاں ان کو 8 دن ملے تھے،
ان پر عذاب آیا اور وہ 8 دن چلتا رہا، 8 دن اور 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام۔ ورنہ کیا ہوتا تھا؟ آدھے گھنٹے میں قوم تباہ۔ فرعون اور اس کی قوم کو تباہ ہونے میں کتنا وقت لگا تھا؟ اور فرعون جو تھا نا، فرعون اسی قوم لاکھوں میں تھے، 2-4 بندے نہیں تھے، 7-8 لاکھ کم از کم اتنا بندہ تھا، جو صرف ایک حلے کے اندر اللہ نے پھینک کے پرے مارا سب کو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کوشش یہ ہے کہ عذاب ٹل جائے، عذاب نہ آئے، فرشتے جو ہیں نا واپس چلے جائیں۔ تو کہنے لگے ان فیہا لوطا، ارے وہاں لوط بھی ہے، تو نیک لوگ بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے نحن اعلم، ہمیں پتا ہے، بمن فیہا، کون کون ہے وہاں، پتا ہے ہمیں۔ فرشتے کہنے لگے ہمیں پتا ہے، لننجینہ، لوط علیہ السلام کو ہم بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی ہم بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہاں سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور عذاب میں مبتلا کیے جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا، اور جب، أَنْ جَاءَتْ، آئے، رُسُلُنَا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطًا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، انتہائی پریشان ہو گئے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، اور قوم بد کردار، قوم بد کردار۔ چنانچہ ہم 13ویں-12ویں پارے میں پڑھ کے ہیں، جب قوم کو پتہ لگا لوط علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، بھاگے آئے، نعرے مارتے ہوئے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو، چلو چلو آؤ، آج تو بڑا کمال ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب لوط علیہ السلام پریشان، ادھر یہ میرے مہمان ہیں، ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ تو نہ کرو نا، کیا کرنے لگے ہو؟ اور قوم ہے وہ اندھی ہوئی ہے، وہ پاگل ہوئی ہے۔ آج کل نا سوشل میڈیا ذرا زیادہ عام ہو گیا ہے، وہ سی جگہوں پر لوگوں کی ہڑبونگ دیکھ کرنا لگتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی ایسی ہی ہوگی۔ پھر بہت سے واقعات ایسے پیش آئیں۔ کچھ عرصہ قبل آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مینار پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی کے پیچھے پوری قوم پڑ گئی تھی، لڑکی دیکھ کرنا اس کے اوپر پل پڑی تھی، ہر کسی کی کوشش یہ تھی کہ وہ میں کسی طرح پکڑوں اس کو، اس کے کپڑے پھاڑوں، میں اس کے بال پکڑوں، میں کچھ، ہر ایک کسی نہ کسی طرح نا، لگتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم ایسی تھی۔ وہ بھاگے، کہاں پہ ہے وہ، دیکھیں اس کو، پہنچے ان تک۔ تو لوط علیہ السلام پریشان، سِیءَ بِهِمْ، بڑے پریشان ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل ان کا تنگ ہو گیا۔ وَقَالُوا، وہ فرشتے کہنے لگے، لَا تَخَفْ، نہ ڈریے، وَلَا تَحْزَنْ، اور پریشان نہ ہوئیے۔ وہاں تھا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اچھا، اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم آپ کو بچا لیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے عذاب کا شکار ہونے والوں میں سے ہوگی۔ اِنَّا، بے شک ہم، مُنزِلُونَ، اتارنے والے ہیں، عَلَىٰ، پر، اہلی، رہنے والے، هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اتارنے لگے ہیں، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، کیونکہ یہ نافرمان ہو گئے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑی، منہا، اس بستی میں، آیَةً بَیِّنَةً، بڑی واضح نشانی، لِقَوْمٍ یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھیں اور عقل کریں۔ چنانچہ وہ نشانی کیا ہے؟ اس قوم کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش بھی برسی، اور اس قوم کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، زیر و زبر بھی کر دیا گیا، اور پھر اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے غلیظ ترین پانی برسایا گیا۔ یہ جو بحر مردار ہے، بحیرہ میت ہے، ڈیڈ سی ہے، یہ آج بھی بطور علامت اور نشانی کے موجود ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً،
ہم نے بڑی واضح نشانی چھوڑی ہے، لیکن لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل کریں اور سمجھیں۔ بس جی یہاں تک۔ صدق اللہ۔